سیدی تاج الشریعہ کے بارے میں کیا بتایا جائے، ان کی شان کس لہجے میں، کس انداز میں، کس اینگل میں ان کی شان بیان کی جائے، اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ سیدی تاج الشریعہ کی شان ہم بیان کر سکے۔ اتنی نعمتیں، اتنی نوازشات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے کہ جس کا کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مختصر بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ جب کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کرتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں میں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں اللہ فلاں کو محبوب رکھتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 900 سال ہوئے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تب سے لے کر اب تک۔ سیدنا امام اعظم کو تقریباً 1300 سال ہو چکے، آج بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی کو تقریباً 1250 سال، اسی طرح تمام بزرگان دین جو 1000 سال، 1200 سال، 1300 سال پہلے وفات پا چکے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز تقریباً 800 سال، آج بھی لوگ ان پہ فدا ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان سے محبت رکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اس دور میں آپ دیکھ لیجئے سیدی سرکار مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ جس شہر میں چلے جائے، جس علاقے میں چلے جائے، جس گاؤں میں چلے جائے، جس ملک میں چلے جائے، لوگ پروانہ وار حضور تاج الشریعہ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک محبت ہے سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کی۔ اب اس محبت کی بنا پر 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے صرف دور سے دیدار کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تاکہ ایک اللہ کے نیک بندے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ علامت جو ہے کہ دنیا والوں کے دلوں میں سرکار تاج الشریعہ کی محبت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ پھر سیدی سرکار تاج الشریعہ کی ایک بات جو میں نے دیکھی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، حضور تاج الشریعہ فتاوی رضویہ شریف جب تلاوت فرما رہے تھے اور کسی کو بتا رہے تھے کچھ مسائل کے تعلق سے، میرے استاذ محترم حضرت مفتی نور الحسن نوری صاحب جو سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، جن کے پاس ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، وہ جب حضور تاج الشریعہ سے گفتگو کر رہے تھے فتاوی رضویہ شریف کے سلسلے میں، تو حضرت فتاوی رضویہ شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، پھر مفتی نور الحسن صاحب نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے عبارت کے بارے میں تذکرہ کیا، اور حضرت بتا رہے ہیں اس کے بعد والی عبارت کو۔ ایک عبارت حضرت مفتی نور الحسن صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد والی جو عبارت ہے وہ حضور تاج الشریعہ پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں فتاوی رضویہ شریف ازبر اس طرح ہے کہ آگے کون سی عبارت ہے وہ بھی سرکار تاج الشریعہ جانتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف اتنا ان کا گہرا مطالعہ، اور ایک چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے، جس کی روشن دلیل یہ ہے کہ بینائی کمزور ہونے کے بعد حضور تاج الشریعہ نے حفظ مکمل فرمایا، یعنی حفظ بھی کیا، شروع سے کرتے رہے، جب وقت ملا کرتے رہے، اور ایسا حفظ کہ بینائی بظاہر چلے جانے کے بعد بھی حضور تاج الشریعہ قرآن شریف کو حفظ کیے۔ اب دوسری بات وہ بھی میں نے مشاہدہ کیا، ایک مرتبہ ایک سوال ہوا تھا کہ قبر میں کافروں سے سوال ہوگا یا نہیں۔ حدیث پاک کی روشنی میں جیسے مشکات شریف دیگر کتب احادیث میں یہ ہے کہ مسلمان سے قبر میں سوال ہوں گے اور منافقین سے سوال ہوں گے۔ اب اس پر بحث چلی کہ منافقین سے تو ہوں گے، مسلمان سے بھی ہوں گے، کیا کافروں سے بھی ہوں گے؟ تو سیدی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ علامہ ابن بر نے یوں لکھا رحمت اللہ علیہ، فلاں بزرگ نے یوں لکھا، فلاں بزرگ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، ایک ترتیب سے سرکار تاج الشریعہ بیان فرما رہے تھے۔ میں جب گھر آیا اس کے بعد میں نے ایک کتاب جس کا تذکرہ تاج الشریعہ نے کیا، شرح الصدور، جو امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، جس میں قبروں کے احوال، وفات کے بعد مسلمانوں کی روحوں کے احوال، ان سب کا تذکرہ، ایصال ثواب کے تعلق سے حدیث سے سب موجود ہے۔ تو میں جب آ کے اس باب کو دیکھا،
اب یقین مانیے اللہ اکبر، جس طریقے سے حضور تاج الشریعہ نے بتایا تھا کہ علامہ ابن بر رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یوں فرمایا، فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، جس ترتیب سے بتایا بعینہ اسی ترتیب سے اس کتاب میں لکھا ہوا میں نے پایا۔ پھر جب حضور تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ 22 سال پہلے یہ سوال مجھے آیا تھا اور میں نے یہ جواب 22 سال پہلے دیا ہوا تھا، الحمدللہ وہ آج بھی میں نے جو جواب دیا وہ 22 سال پہلے دیا ہوا جواب، یعنی 22 سال پہلے کی گفتگو حضور تاج الشریعہ کے ذہن میں ایز اٹ از، اور میں نے جب کتاب دیکھا تو جیسے حضرت نے فرمایا ایز اٹ از کتاب میں بھی موجود۔ اسی طرح بخاری شریف کا درس حضور تاج الشریعہ جب سری لنکا کے دورے میں دے رہے تھے، میں بھی ان کے پاس تھوڑا پڑھ رہا تھا، حضرت درس دے رہے تو میں بھی بیٹھ گیا تھا، تو حضور تاج الشریعہ بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے ہیں، تشریف فرماتے ہیں، اور آگے کون سی حدیث آئے گی، آگے اگلے باب میں کون سی حدیث آئے گی، اور اس حدیث کے تعلق سے دوسری سملر حدیث کس باب میں آئے گی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب ایڈوانس میں سرکار تاج الشریعہ نے بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن عطا فرمایا جس کی مثال ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ تقوی و طہارت کا معاملہ تو آپ حضور تاج الشریعہ کا جانتے ہی ہیں، علم و عمل میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، ہر شخص کو چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، چاہے حسد میں ہو چاہے خوشی سے ہو، سب کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ تاج الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کے علم سے حصہ ملا ہے، علوم اعلیٰ حضرت کے وارث اب حضور تاج الشریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اتنی چیزیں بتانے کی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم سرکار تاج الشریعہ کے فضائل و مناقب بیان کر سکے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں، وہ الفاظ نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے دیدار سے مشرف فرمایا، ان کی زیارت کرنے کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ وہ بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار سیدی شاہ رب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پہ فرما رہے تھے، وہ بھی اپنے عاجزی میں فرما رہے تھے کہ ہم گنہگار بندے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن یا اللہ ہم نے ایسے چہروں کو دیکھ لیا ہے جیسے سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی سرکار حجت الاسلام، وہ تو شاہ صاحب نے غالب ان کو نہیں دیکھا، سیدی سرکار حضور مجاہد ملت، اسی طرح سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی، اسی طرح قاری مصلح الدین صاحب صدیقی اور دیگر بزرگوں کے نام لیے فرمایا کہ ہم نے ایسے ایسے چہرے، مولانا تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ایسے چہروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ان چہروں کے صدقے میں تو ہماری بخشش فرما۔ ہم تو سرکار مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھے، ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں گے یا اللہ ہم گنہگار ضرور ہے، لیکن علوم اعلیٰ حضرت کے وارث سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے دیدار کیا ہے، ان کے چہرے کے صدقے میں اور تمام سنی علماء کے چہرے کے صدقے میں یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔